بعض کا دوسرے کی طرف زیادہ ہے، پہلے کی طرف کم ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل فارغ اور خالی رہ جانا، ایک یک روخی شخصیت، وہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ اسلام کو وہ شخصیت مطلوب ہے جو ایک طرف فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اب دیکھیے وہاں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ ذکر کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کا ذکر ہے، کچھ ذکر نہیں۔ لیکن دوسرا رخ کیا ہے؟ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، ان گھروں میں مراد ہے مساجد۔ یہ مساجد کے بارے میں ایک قول نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا امام راضی نے کہ یہ مساجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے مراکز ہیں، اور جس طرح تم آسمان پر ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، آسمان والوں کو زمین میں یہ مسجدیں جو ہیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نور ربانی جو ہے در حقیقت جہاں اللہ کی یاد کی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، آسمان والے دیکھتے ہیں زمین کو تو وہاں یہ مسجدیں ستاروں کے مانند چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، انہیں بلند کیا جائے۔ مسجدوں کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ ان کی ایک حیثیت نمایاں ہونی چاہیے، بہت زیادہ تکلف تو نہیں ہے جو بھی ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، تصنع اور تکلف اور آرائشیں، یہ نہیں، سادہ، لیکن یہ کہ وہ محسوس ہونا چاہیے جو بھی آبادی ہے اس میں ایک نمایاں مقام معلوم ہو، نمایاں حیثیت نظر آئے۔ کبھی کبھی ٹرین پر سفر کرتے ہوئے یہ نقشہ نظر آتا ہے، کسی گاؤں کے پاس سے گاڑی گزر رہی ہے، کچے گھروں دے ہیں لیکن ساتھ درمیان میں ایک مسجد جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہی ہے، وہ دوسرے گھروں سے بلند ہے، چاہے وہ کوئی زیادہ خود نہیں، کوئی بڑی عالیشان نہیں ہے، لیکن اپنی آبادی کے اعتبار سے اس کا جو ایک نمایاں حیثیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور پھر اس میں ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپی جائے۔ بالغدو والآصال، غدو جو ہے یہ مصدر ہے اس لیے اس کی جمع نہیں آتی، آصال اصیل کی جمع ہے، شاموں، اصیل کہتے ہیں شام کو، شاموں میں مراد یہ ہے کہ شام کے اوقات میں آپ کو معلوم ہے نمازیں متعدد ہیں، اور صبح کا نصف جو ہے دن، نصف النہار پر اگر آپ تقسیم کریں گے دن کو تو نصف النہار سے پہلے ایک نماز ہے صرف فجر کی نماز، باقی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دیا ہے میرے اور آپ کے لیے، جو بھی دنیاوی دھندے ہیں، جو بھی کاروبار معاش ہے اس کے اندر لگی ہے۔ لیکن اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جیسے ہی سورج ذرا ڈھلکا، اب ظہر آ گئی، اب عصر آ گئی، اب مغرب آ گئی، اب عشاء آ گئی، وہ تابڑ توڑ، اور آپ کو معلوم ہے سردیوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو چل میں آیا، ایک نماز سے فارغ ہوئے نہیں کہ دوسری نماز کا وقت تیار ہے، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ لہذا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب رجال کا لفظ آیا، وہ جوان مرد، ہمت کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ ایسے لو لگا لینا کہ کوئی شے جو ہے مانے نہ ہو سکے ذکر الہی میں اور نماز میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے۔ وہ جوان ہمت لوگ، وہ جوان مرد لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی سودا لین دین عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نماز کی ادائیگی سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور اس سب کے باوجود ان کے دلوں کا حال کیا ہے، ان کا تواضع جو ہے اللہ کے سامنے، عاجزی، ان کا جس طریقے سے کیفیت اللہ کے سامنے ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، رقیق القلب ہے، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو جزا دے بہترین ان کے اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ، اور اس جزا پر اضافہ کرے اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دینا تو پھر بغیر حساب دیتا ہے، اس کے فضل کا پھر کوئی حساب نہیں ہے۔ جہاں تک اجر کا تعلق ہے وہ حساب سے ہے، لیکن فضل بے حساب، جتنا چاہے اللہ دے، کوئی اس کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔